بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت سلطنت کے محل میں سناٹا چھا گیا جب ایک دم سے ماحول میں ویرانی در آئی تھی۔ اداسی نے پورے محل کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پریشان کھڑا تھا۔ خبر ہی ایسی تھی کہ سب کے سب اداس دکھائی دے رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال تھا۔ انہیں خبر ہی ایسی سنائی گئی تھی کہ وہ حیران رہ گئے اور اپنے تخت پر بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور کیا اقدامات انہیں لینے چاہیے۔ اسی اثنا میں سپاہی اندر آئے تھے اور انہوں نے دربار سے اسی خبر کو تفصیلاً بتایا تھا جسے سن کر سلطان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہیں ہرگز بھی توقع نہیں تھی انہیں یہ خبر سننے کو ملے گی۔ حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی میں فتوحات کے علاوہ شکست بھی دیکھی تھی، لیکن انہیں اس طرح کی خبر کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سپاہیوں نے جو کچھ کہا تھا وہ سن کر ان کے ماتھے کی لکیروں میں اضافہ ہوا تھا اور آس پاس کے لوگوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سپاہیوں نے انہیں ظلم و ستم کی ایک نئی داستان سنائی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی روانی بہہ نکلی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے سلطان کو بتایا تھا کہ جس مشن کے لیے انہوں نے لشکر بھیجا تھا وہ لشکر وہیں ڈھیر ہو گیا تھا اور اس کے ایک ایک فرد کو انتہائی برے طریقے سے موت کی گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ایک فرد کی موت کی داستان سنا کر سلطان کو غمگین کر دیا گیا تھا۔ وزیر نے آگے بڑھ کر سپاہی کو روکا بھی کہ وہ مزید ایسی غمگین بڑی داستان سلطان کو نہ سنائے کہ وہ اداس ہو جائیں، لیکن سلطان نے وزیر کو خاموش کروا دیا تھا اور سپاہیوں کو کہا تھا کہ وہ اپنی داستان جاری رکھیں اور میں اپنے دل کا رونا جاری رکھتا ہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کے لشکر کے ساتھ اس برے طریقے سے پیش آیا جائے گا۔ ایک طرف تو سادہ سی موت ہوتی ہے، لیکن جس طرح کی موت ان کے لشکر کو دی گئی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ حالانکہ وہ لشکر مظلوموں کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا تھا، لیکن ان کی مدد سے پہلے انہیں زندہ دفنا دیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ وہ لشکر ہتھیاروں سے لیس بھی نہیں تھا، وہ تو محض وہاں کے حالات معلوم کرنے گیا تھا۔ ظلم و ستم کی داستان جاری تھی، لیکن پھر ان کے لشکر پر ہی ظلم و ستم کی داستان رقم کر دی گئی تھی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، یہاں تک کہ جو سپاہی یہ داستان بیان کر رہا تھا وہ بھی رو پڑا تھا۔ اب سلطان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اس سپاہی کو روک دیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ صرف وزیر اب سلطان کے پاس رہ گیا تھا اور تمام لوگ سلطان کو وہاں دربار میں اکیلا چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ سلطان کی پرسوچ آنکھیں خلا میں گھوم رہی تھیں، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں اب بھی نم تھیں اور ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو ان کی داڑھی مبارک کو بھی بھگو رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں نظر آ رہی تھی۔ وزیر نے گلا کھنکار کر ان سے پوچھا بھی کہ اب وہ کیا لائحہ عمل طے کریں گے۔ سلطان نے گلوگیر آواز میں اسے جو جواب دیا تھا وہ اس کے سوال کا جواب ہرگز نہیں تھا، بلکہ سلطان تو اپنا غم غلط کرنا چاہ رہے تھے اور اپنے دل کا حال وزیر سے بیان کر رہے تھے۔ سلطان نے انتہائی غمناک آواز میں وزیر سے کہا تھا کہ انہوں نے اس لشکر کو ان سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی امداد کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہاں تک کہ ملک دشمنوں نے، اسلام دشمنوں نے انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا۔ وہ لوگ تو شہید ہو چکے ہیں اور اللہ کی راہ میں پیارے ہو چکے ہیں، لیکن میں ان کا غم اپنے دل سے کیسے مٹاؤں گا؟ وزیر بے پناہ حیران رہ گیا تھا کہ سلطان ایک لشکر کے گنوانے پر نہ صرف انہیں شہید قرار دے رہے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کا غم بھی منا رہے تھے۔ سلطان نے شاید وزیر کی سوچ پڑھ لی تھی، تب انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کے جانے کا غم نہیں منا رہا بلکہ ان کے پیچھے رہ جانے والوں کا غم منا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے سلطان پر بھروسہ کر کے لشکر آگے روانہ کیا تھا۔ اب میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ تب وزیر نے کہا تھا کہ آپ انہیں وہی جواب دیجیے جو آپ نے مجھے دیا تھا، یعنی وہ لشکر اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کی امانت تھے، اللہ نے امانت تو اپنی اسی طور واپس لینی تھی، چنانچہ آپ ان کے پیچھے رہ جانے والوں کا بھرپور خیال کیجیے اور ان کے وظائف مقرر کر دیجیے۔ سلطان معظم نے بغور اپنے وزیر کو دیکھا تھا، انہیں دل ہی دل میں اپنے وزیر پر فخر محسوس ہوا تھا اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا اور ویسے بھی ایسے ہی کرنے والے تھے، بس وہ وزیر کے منہ سے سننا چاہتے تھے کہ وہ انہیں کیا مشورہ دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے اپنے سپاہیوں کو بلایا، انہوں نے حکم کیا تھا، اس حکم کے مطابق لشکر میں شہید ہونے والے تمام لوگوں کے لواحقین کو کل ان کے محل میں حاضر کیا جائے۔ سپاہیوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی
اور سلطنت میں منادی کرا دی کہ جو لشکر غزہ کی طرف بھیجا گیا تھا ان کے تمام لواحقین محل میں کل تشریف لے جائیں، سلطان ان سے خصوصی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی سیاہی ان میں نمودار ہو رہی تھی، یعنی بارش برسنے کو بےتاب نظر آ رہی تھی۔ سلطان محل کے باغیچے میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک وزیر دوڑتا ہوا آیا تھا۔ انہیں ایسی خبر سنائی تھی کہ ان کے چہرے پر غیظ و غضب واضح ہو رہا تھا۔ سلطان فوراً محل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے اور وہاں موجود حالات دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہاں موجود تمام سپاہی اپنی زیرہ اتار کر سلطان کے تخت کے پاس رکھ رہے تھے اور باری باری سب رکھ کر محل سے باہر نکل رہے تھے۔ مزید انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی رکنا نہیں چاہتا تھا، یہاں تک کہ سب وزیر کا ہاتھ جھٹک کر باہر نکل رہے تھے۔ سلطان آگے بڑھے تھے، اپنی گرجدار آواز میں سپاہیوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا تھا۔ سپاہیوں کو ٹھہرنا ہی پڑا تھا کیونکہ سلطان کی آواز تھی، چنانچہ جو سپاہی محل سے نکل گئے تھے وہ بھی یہ آواز سن کر دوبارہ سر جھکا کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ سلطان نے ان سے گرجدار آواز میں کہا تھا کہ وہ کس خوشی میں سپاہیوں کی زیرہ اتار کر ان کے تخت کے پاس رکھ رہے ہیں۔ آخر ایسا کیا معاملہ درپیش آ گیا ہے؟ سپاہیوں نے اپنی آنکھیں اٹھا کر سلطان کو دیکھا تھا، لیکن اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ دور کہیں سے سلطان کے کان میں آواز آئی تھی کہ یہ لوگ اب جہاد پر یقین نہیں رکھتے، چنانچہ یہ لوگ اپنی زیرہ اتار کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی سپاہی کے عہدے پر نہیں رہنا چاہتے۔ سلطان کو بے پناہ حیرت ہوئی تھی۔ انہوں نے رخ موڑ کر آنے والی آواز کی سمت میں دیکھا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سلطان کے چہرے پر بے پناہ پسینہ آنے لگا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر سپاہیوں سے پوچھا تھا کہ وہ انہیں جواب دیں کہ وہ زیرہ اتار کر کیوں جا رہے ہیں، جبکہ سلطان کے پورے محل کو ان کی سخت ضرورت ہے۔ سپاہی ابھی بھی خاموش رہے تھے۔ وہی آواز دوبارہ آئی تھی جو پہلے آئی تھی، اور وہی بات دہرائی گئی تھی جو پہلے دہرائی گئی تھی۔ ایک بار پھر سلطان نے آواز کی سمت میں دیکھا تھا تو وہاں ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے جن کے نورانی چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی، اور وہ مسکرا کر سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سلطان سے کہہ رہے تھے کہ اب انہیں جہاد باللہ کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہ جہاد بن نفس کو اول اور افضل سمجھتے ہیں اور اسی لیے اپنی زیرہ اتار کر یہاں رکھ رہے ہیں۔ سلطان سخت حیران رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنا ہاتھ تلوار کے میان کی طرف لے جانا چاہا تھا کہ کسی نے انہیں روک دیا۔ اسی اثنا میں سلطان اپنی خوابگاہ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ یہ حقیقت نہیں تھی بلکہ ایک خواب تھا، لیکن یہ ایک ایسا خواب تھا جس پر حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ سلطان کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ انہوں نے اٹھ کر پاس رکھی تپائی پر پانی کا گلاس اٹھا کر پیا تھا، لیکن ان کے اندر ایک ایسی آگ لگ گئی تھی اس خواب کو دیکھنے کے بعد جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ کے گہری گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی اثنا میں ملکہ عالیہ اٹھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے سلطان کی یہ حالت دیکھی تھی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی کہ انہیں کیا محسوس ہوا ہے، وہ کیوں اس طرح گھبرائے ہوئے ہیں۔ سلطان نے اسی گھبرائی ہوئی حالت میں ملکہ عالیہ کو اپنا تمام خواب کہہ سنایا۔ اب ملکہ بھی پریشان ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے سلطان کو تسلی دی تھی کہ آپ اگلے دن تعبیر بتانے والے بوڑھے درویش کو محل میں طلب کر لیں، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ یہ خواب آپ کے حق میں بہترین ثابت ہو اور اس کی تعبیر ایک اچھے انداز میں پوری ہوتی نظر آئے، جس سے نہ محل کو اور نہ سلطنت کو اور نہ ہی عوام کو کوئی نقصان پہنچے۔ سلطان اور ملکہ عالیہ نے بیک وقت اس دعا پر آمین کہا تھا۔ اب سلطان کو صبح ہونے کا انتظار تھا تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر معلوم کر سکے۔ وہ خوابگاہ میں دوبارہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹ چکے تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ جب بھی انہیں کوئی ایسا خواب آتا تھا تو پھر ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھیں۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے دن سلطان نے درویش کو اپنے محل میں طلب کیا تھا اور اپنا خواب کہہ سنایا تھا۔ درویش نے پرسوچ نظروں سے سلطان کی طرف دیکھا تھا اور سلطان سے کہا تھا کہ کیا رات کو سوتے وقت آپ کے دماغ میں کل والے افسوسناک واقعے کی کہانی گھوم رہی تھی؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اسی طرح کے خواب اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت آپ جس چیز کو سوچ کر سوتے ہیں وہی چیز زیادہ تر آپ کو خواب میں دکھائی دیتی ہے، یا جس چیز کو لے کر پریشان ہوتے ہیں اور فکر مند ہوتے ہیں وہی چیز آپ کو خواب میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رات کو سوتے وقت آپ کی ذہنی حالت کیا تھی؟ کیا آپ کل والے
अफसोसनाक वाक़ये को सोच रहे थे या फिर आप इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद का लाहा अमल तय कर रहे थे, या फिर आप इस बात के लिए फ़िक्रमंद थे कि हमारी सल्तनत में एक ऐसा वाक़या पेश आ गया है, अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ आपके दिमाग में घूम रही थी और आप उसके मुताल्लिक सोच रहे थे, तो फिर ये इस बात की तरफ निशानदेही करती है कि ये ख्वाब वहाँ पे हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ़ आपके जहन की तख्लीक करदा परेशानी का नाम है जो आपको ख्वाब में दिखाई दी है और जिसकी वजह से आप घबरा गए हैं। लिहाजा मेरी नाकस राय के मुताबिक और मेरे महदूद इल्म के मुताबिक तो ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि आपके जहन में मौजूद सोच आपको ख्वाब की शक्ल में नींद के दौरान नज़र आई है और इसकी वजह से आप परेशान हो गए हैं। लिहाजा आपका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं और मैं आपको इस बात का मशवरा देता हूँ कि आप सुल्तान हैं और सल्तनत के सुल्तान होने की वजह से आपको इस वाक़ये का अफसोस ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इसका अफसोस लेकर नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि फिर इसी तरह के ख्वाब नज़र आ जाने से आप और ज़्यादा उलझ जाते हैं। मुझे मालूम है कि आप एक बहुत अच्छे आदिल सुल्तान हैं और रियाया की मोहब्बत आपके दिल में बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरी हुई है और इनकी तकलीफ़ पर आप अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला करते हैं। इनके गम को आप अपने दिल पर महसूस करते हैं और इनका गम आपको थका देता है। लेकिन मेरी तरफ से आपको यही मशवरा है कि आप एक सुल्तान की हैसियत से ये गम महसूस करें, क्योंकि आपको आगे सल्तनत की भी खैर खाही और ख़बरगिरी रखनी है और मज़लूमों की भी मदद करनी है जो ज़ालिमों के हत्थे चढ़ गए हैं और गैर मुस्लिम आबादी में रहकर सिर्फ आपको पुकार रहे हैं। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन न जाने कि सुल्तान दरवेश की लंबी चौड़ी वजाहत से बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हुए थे। हालांकि उन्होंने जाहिर नहीं किया था कि वो उनकी वजाहत से मुतमिन नहीं है, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक अजीब सी हलिश पैदा हो गई थी। उन्होंने दरवेश को रुखसत कर दिया था, लेकिन उन्हें अभी भी ऐसा मालूम होता था कि उनका ये ख्वाब कहीं ना कहीं हकीकत से कोई ताल्लुक़ रखता है, वरना उन्हें ऐसे ख्वाब कभी भी नज़र नहीं आए, क्योंकि जो परेशानी उन्हें परेशान करती थी वो रात को सोते वक्त अपने आप को हर परेशानी से आज़ाद कर देते थे। इस वक्त भी उन्होंने यही किया था, लेकिन फिर भी न जाने कि उन्हें ये ख्वाब नज़र आया था। उन्होंने अल्लाह के आसरे सब कुछ छोड़ दिया था और मज़ीद इस बारे में सोचने से खुद को बाज रखा था कि इससे सिर्फ परेशानी ही पैदा हो रही थी। सुल्तान ने अपने महल में फरियादियों को तलब किया हुआ था और हर एक की फरियाद सुनकर उसकी मुश्किल हल करने के लिए ख़ुद को पेश किया हुआ था, लेकिन फरियादी की फरियाद सुनकर उनका मसले का हल पेश कर रहे थे और ये महीनों में कोई एक आध बार होता था, क्योंकि सुल्तान बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे। उनकी सल्तनत को भी बहुत से चैलेंजेस का सामना था। चुनांचे सुल्तान ये काम किसी और के हवाले भी नहीं कर सकते थे कि इससे फिर इंसाफ की गुंजाइश न रहती और वह शख्स दूसरे शख्स को रिश्तेदारी और ताल्लुकदारी की बुनियाद पर सही मशवरा न दे पाता। चुनांचे सुल्तान ये जानते थे कि मशवरा भी एक इमानत है और इस इमानत में खियानत नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो बज़ाते खुद ही मसरूफियत के बावजूद महीने में एक दो बार तो वक्त निकाल ही लेते थे कि फरियादियों की फरियाद सुनकर उनके मसले का हल पेश किया जाए। अभी भी उन्होंने अपनी बेहद मसरूफियत के बावजूद भी फरियादियों की बेइंतहा दरख्वास्त के बायस दरबार लगा लिया था और सब लोग आकर अपना मसला सुनाकर हल लेकर महल से रवाना हो रहे थे। इसी असना में सिपाही आया और सुल्तान को अपना दरबार आधा अधूरा ही छोड़कर उसकी बात की तरफ मतवज्जो होना पड़ा था। सिपाही ने आदाब अर्ज़ करने के बाद सुल्तान से कहा था कि सुल्तान मुअज़्ज़म, हमारी सल्तनत में सुना गया है कि एक बहुत बड़ा आलिम आया है और लोग उसके गर्विदा होते जा रहे हैं। उसके चेहरे पर बेइंतहा नूर है, उसके चेहरे पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजी हुई है। वह सर पर सहाफ़ा बांधता है, उसके लंबे लंबे बाल हैं, यानी सुन्नत के मुताबिक जुल्फ़ें रखी हुई हैं, हाथ में तस्बीह लिए लोगों को दर्स देता है। सुल्तान ने ताज्जुब से सिपाही की तरफ देखा था कि कौन सी ऐसी खबर है जो सुल्तान को सुनाई जा रही है। तकरीबन हर आलिम का यही हुलिया होता है और वो इसी तरह दर्स देता है, फिर में ऐसी क्या नई बात है जो वो उसे बता रहा है। सिपाही ने सुल्तान का इतराज़ बगौर सुना था और फिर सर झुकाकर कहा था कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सुल्तान ने उसे इशारे से कहा था कि वो अपनी बात जारी रखे। उस शख्स ने कहा था कि वो आलिम सबको दर्स देता है कि जहाद बिन नफ्स सबसे अफजल है, यानी अगर हमें जहाद करना है तो हमें नफ्स का जहाद ही करना है, क्योंकि वही सबसे अफजल है। अगर इसमें कामयाबी मिल गई फिर आगे हमें ज़िंदगी में कामयाबी मिल सकती है, इसमें नाकामी हर शोबे में नाकामी है। सुल्तान ने बगौर सिपाही की बात सुनी थी और फिर भवें इकट्ठी करके सिपाही की तरफ
دیکھا تھا کہ اس عالم نے جو کچھ کہا ہے صحیح ہی کہا ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں۔ سپاہی نے مزید بھی کچھ کہنا چاہا لیکن سلطان نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور کہا کہ اس میں ایسا کچھ بھی غلط نہیں۔ چنانچہ ہمیں ہر ایک کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے اور بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ہوش گما رکھنا چاہیے، اور قرآن بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ سپاہی نے سلطان کی بات مکمل ہونے کے بعد کہا تھا کہ سلطان معظم، عالم اپنے ہر درس میں یہی بات کرتا ہے اور یہی بات تعجب کی بات ہے۔ سلطان نے کہا تھا کہ کیا پتہ اس کی عادت ہو کہ وہ یہ بات دہرانے کا عادی ہو، لیکن پھر بھی جب سپاہی کی تسلی نہیں ہوئی تھی، سلطان نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ضرور اس بارے میں تحقیقات کریں گے۔ حالانکہ سلطان نے سوچ لیا تھا کہ اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں جس کے بارے میں تحقیقات کی جائیں، لیکن پھر بھی وہ خطرے کو محسوس کر کے اسے ٹالنے نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے سپاہی سے کہا تھا کہ وہ اس بارے میں ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی وہ دربار میں مصروف ہے، اور چونکہ مہینے میں ایک آدھ بار ہی ایسا کوئی موقع پیش آتا ہے، چنانچہ انہیں مزید تنگ نہ کیا جائے، ورنہ پھر فریاتی ناراض ہو کر محل سے جائیں اور یہ مجھے ہرگز بھی گوارا نہیں ہے۔ سپاہی نے ان کی بات پر سر جھکا لیا اور لوٹ گیا۔ سلطان معظم نے دوبارہ اپنے دربار کو جاری رکھا تھا۔ سلطان نے اپنے محل میں تاجروں کی ایک بہت بڑی تعداد مدعو کر رکھا تھا، اور سلطنت میں دن بدن بازار اور تجارت کی بگڑتی صورتحال پر اہم فیصلے لینے کے لیے انہیں دربار میں بلایا تھا کہ اسی اسنا میں خبر دینے والا ان کے پاس پہنچا تھا، اور سلطان کو یہ اہم ملاقات مؤخر کر کے اس کی بات کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ یہ شخص دراصل سلطان کا ایک مشہور جاسوس تھا جو مظلوموں کی سرزمین پر جا کر ظالموں کی جاسوسی کر رہا تھا۔ اس نے سلطان سے آ کر کہا تھا کہ مظلوموں کی سرزمین یعنی غزہ کی سرزمین پر ظلم و ستم بے حد بڑھ گیا ہے۔ وہاں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہی، وہاں بچوں کی زندگی مذاق بن چکی ہے، وہاں بوڑھوں کو کوئی اہمیت حاصل نہیں، وہاں مردوں کو موت کی گھاٹ اتارا جا رہا ہے تاکہ ان کی نسل ختم ہو جائے، لیکن امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ کو اس سوئی ہوئی امت مسلمہ کو جگانا پڑے گا اور جہاد کرنا پڑے گا، کیونکہ یہودی قوم یہی چاہتی ہے کہ مسلمان قوم سوئی رہے اور دعاؤں پر یقین کرتی رہے، اور وہ لوگ غزہ کو فتح کر کے بیت المقدس پر قبضہ جما لیں۔ اس سے پہلے کہ ان کے ظلم و ستم بڑھ کر تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں، ہمیں کوئی نہ کوئی اقدامات ضرور کرنے ہوں گے، اور مہم جوئی کے لیے ہمیں ان کی طرف لشکر روانہ کرنے پڑیں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد ہماری باری آئے گی اور ان کی پیش قدمی ہماری طرف بڑھ جائے گی، اور اگر انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تو پھر ان کے راج کو دنیا بھر میں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ چنانچہ حضور اعلیٰ، ہمیں کوئی نہ کوئی اقدام لینے پڑیں گے اور ہمیں ان کی طرف خفیہ طور پر لشکر روانہ کرنے پڑیں گے، ہمیں دوبارہ اپنی مہم جوئی کی شروعات کرنی پڑے گی۔ جاسوس نے اتنے دردناک انداز میں وہاں کے حالات بیان کیے تھے اور سلطان کو مہم جوئی پر اصرار کیا تھا۔ حالانکہ سلطان نے پہلے بھی ایک لشکر بھیج کر مہم جوئی کا آغاز کیا تھا، لیکن جس طرح چھوٹے سے ہتھیاروں کے بغیر لشکر کو موت کی گھاٹ اتارا گیا تھا تو سلطان کا دل دہل گیا تھا۔ انہوں نے یہ مہم جوئی ترک کر دی تھی، لیکن پھر اس جاسوس نے ایسا درد بڑا نقشہ کھینچا تھا کہ سلطان نے تمام غیر ضروری کام مؤخر کر دیے تھے۔ سلطان نے اسی وقت تاجروں کی اہم ملاقات کو مؤخر کر کے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ گھر گھر جا کر یہ اطلاع کریں کہ غزہ کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے لشکر تیار کرنے کے لیے ہر گھر سے ایک مرد کی ضرورت ہے، اور لوگ ہر گھر سے ایک مرد کو محل کی طرف روانہ کر دیں۔ پھر اس کے بعد سلطان مہم جوئی کا آغاز کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اور سپاہیوں نے سلطان کی حکم کی تعمیل کی تھی، اور اگلے دن سپاہی اس کام میں جت گئے تھے۔ انہوں نے سلطنت میں موجود تمام گھروں میں یہ اطلاع دے دی تھی کہ سلطان معظم چاہتے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے اور یہودیوں کا بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی چال کو ناکام کرنے کے لیے سلطان ایک لشکر تیار کرنا چاہتے ہیں جو اس مہم جوئی میں غزہ کے مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کرے گا اور انہیں ان کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر آزادی دلوائے گا اور بیت المقدس پر ان کے قبضے کے خواب کو چکنا چور کر دے گا۔ چنانچہ سلطان یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر سے ایک مرد ضرور اس مہم جوئی میں حصہ لے، تاکہ ہر گھر کے اندر ایک کفارہ ادا ہو جائے کہ مظلوموں کی مدد کے لیے یہاں سے مسلمان روانہ ہوئے تھے، اور روز قیامت یہ ہم سب کے لیے گواہی بن جائے۔ اب سپاہیوں نے تو اپنا کام کر دیا تھا اور سلطان کا پیغام گھر گھر تک پہنچا دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کتنے لوگ محل میں حاضر ہوئے تھے۔ اگلے دن سلطان بے صبری سے ان لوگوں کا انتظار کر رہے تھے جو لشکر کے ساتھ روانہ ہونا چاہتے تھے، جو ہم جوئی کے لیے راضی تھے
اور انہیں پورا یقین تھا کہ جتنے گھر ان کی سلطنت میں موجود ہیں اتنے گھر اس لشکر میں موجود ہوں گے، لیکن صبح سے شام ہو گئی تھی اور محض 40 سے 50 لوگ ہی محل میں دکھائی دے رہے تھے جن کا اندراج سپاہی کر رہے تھے۔ سلطان کو بے پناہ حیرت ہوئی اور انہیں ایک دھچکا سا لگا کہ یہ ان کے ساتھ کیسا مذاق ہو گیا۔ انہوں نے دوبارہ سے سپاہیوں کو بلایا تھا، کہا تھا کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ پیغام آپ نے تمام گھروں میں پہنچا دیا تھا؟ جس پر سپاہیوں نے کہا تھا کہ جی ہاں، جیسا حکم آپ نے ہمیں دیا تھا سلطان معظم، ہم نے ویسے ہی کیا تھا، بلکہ ہم نے تمام سپاہیوں کو ٹولیوں کی شکل میں بانٹ کر اور مختلف علاقوں میں بھیج دیا تھا، اور ہر گھر میں ایک ایک سپاہی گیا تھا اور انہیں اطلاع دی تھی کہ سلطان چاہتے ہیں کہ مہم جوئی کے لیے ہر گھر سے ایک مرد نکلے۔ پھر سپاہی خاموش ہو گیا، لیکن سلطان نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر تم نے ہر گھر میں دعوت دی تھی اور یہ سب کچھ تمہاری نگرانی میں ہوا تھا تو پھر یہاں صرف 40 سے 50 مرد ہی کیوں موجود ہیں؟ باقی کے تمام مرد کہاں چلے گئے؟ یا انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج ہی انہیں محل میں تشریف لانا ہے، یا پھر وہ مہم جوئی میں حصہ ہی نہیں لینا چاہتے؟ حالانکہ یہ تو سلطان کا حکم ہے، اور وہ سلطان کی حکم عدولی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ اپنے مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی مدد ان پر فرض قرار دی گئی ہے؟ اور اگر وہ ان کی مدد نہیں کریں گے تو جو آج ان کا حال ہے وہ کل ان کا حال ہوگا کہ یہ سب کے سب فراموش کر چکے ہیں۔ اگر امت مسلمہ سوئی ہی رہنا چاہتی ہے تو پھر بھی میں انہیں جگانا چاہتا ہوں، تو میں جب تک یہاں حکومت کر رہا ہوں میرا یہی فرض ہے۔ چنانچہ سلطان نے ان 50 مردوں کا اندراج مہم جوئی کے لیے کر لیا تھا اور انہیں لشکر کی صورت جنگی حوالے سے خصوصی تربیت دے کر کچھ ہی دنوں میں روانہ بھی کر دیا تھا۔ انہوں نے سپاہیوں کو دوبارہ سے حکم دیا تھا تو وہ ایک بار پھر سے سلطان کا پیغام تمام گھروں تک پہنچا دے۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن اس بار تو کوئی بھی مرد نہیں آ سکا تھا، یعنی یہ جو 40-50 مرد تھے یہی جہاد باللہ پر یقین رکھتے تھے، اور باقیوں کا یقین شاید اس پر سے ختم ہو گیا تھا۔ سلطان کو سخت حیرت ہوئی تھی اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسا وقت سلطنت پر آئے گا جب ان کے عوام جہاد کے لیے راضی نہیں ہوگی اور انہیں زبردستی محل کی طرف لانا پڑے گا۔ سلطان کو فوراً سے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو کچھ ضرور ان کی غیر موجودگی میں سلطنت میں ایسا ہوا ہے جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے، یا ان سے خود سے کوئی ایسی بھول چوک ہو گئی ہے۔ حالانکہ سلطان چاہتے تھے تو اپنے سپاہیوں سے سارے لشکر روانہ کر دیتے، لیکن سلطان کو بیرونی طور پر بھی بہت سے خطرات لاحق تھے۔ وہ سلطنت کی حفاظت کے لیے بھی انہوں نے بہت سے سپاہی سلطنت کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے سرحدوں پر تعینات کر رکھے تھے۔ اگر ایسی صورت میں وہ انہی لشکروں کو غزہ کی طرف روانہ کر دیتے تو سلطنت کو خطرہ لاحق ہو جاتا۔ چنانچہ انہوں نے یہ اعلان اسی لیے کرایا تھا کہ ہر گھر سے اگر ایک مرد بھی شامل ہو جائے تو ان کی تربیت چند دنوں کے اندر کر دی جائے تو پھر بہت سے لشکر تیار ہو جائیں گے۔ ویسے بھی انہیں اپنی رعایا پر بڑا ناز تھا کہ وہ جہاد باللہ پر بے حد یقین رکھتے ہیں اور ہر وقت دین کی خاطر لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اس بار کچھ ایسا ضرور ہوا تھا کہ سلطان محسوس نہیں کر سکے تھے۔ یہاں تک کہ ایک سپاہی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جہاد باللہ کے لیے سلطان نے اپنے سپاہی رکھے ہوئے ہیں، پھر بھلا انہیں کیا ضرورت ہے کہ ہر گھر سے ایک مرد جہاد کے لیے روانہ ہو۔ سلطان کو بے حد افسوس ہوا تھا، لیکن وہ جان گئے تھے کہ یہ ان کی رعایا نہیں ہے بلکہ ان کی رعایا کے منہ میں کسی اور کی زبان چل رہی ہے۔ سلطان اضطراب کی حالت میں محل میں ٹہل رہے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھائیں۔ انہیں غزہ کے مسلمانوں کی چیخ و پکار اپنے کانوں میں سنائی دیتی تھی اور وہ خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے اور انہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگ جہاد باللہ سے گھبرا رہے ہیں اور پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ سلطان نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ وہ سب سے آخری لشکر کے ساتھ خود موجود ہوں گے، ان کی سربراہی کریں گے اور بالآخر غزہ اور اس کے مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلائیں گے۔ لیکن یہاں پاسا ہی پلٹ گیا تھا اور سلطان بے حد پریشان ہو گئے تھے۔ اسی اثناء میں ان کی نظر اسی سپاہی پر پڑی تھی جس نے انہیں ایک عالم کا بتایا تھا، جو لوگوں کو یہ درس دے رہا تھا کہ سب سے افضل جہاد بالنفس ہے۔ سلطان نے اسے کہا تھا کہ وہم کر رہا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہ ہوگی، لیکن سپاہی کے اصرار پر سلطان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور اس بارے میں چھان بین کریں گے۔ سلطان کے ذہن میں جماکہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی اور ان کو ایک راستہ دکھایا تھا۔ اب سلطان گہری سوچ میں پڑ گئے تھے کہ وہ کس طرح یہ معلوم کریں کہ وہ عالم کون ہے اور لوگوں کو کیا درس دیتا ہے۔ پھر ان کے ذہن میں ایک منصوبہ تشکیل پایا تھا اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے اور کیا اقدامات اٹھانے ہیں۔
اور کس طرح غزہ کے مسلمانوں کے لیے لشکر روانہ کرنے ہیں۔ سلطان نے تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بذات خود جا کر معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے، اور اگرچہ انہیں اپنے سپاہیوں پر بھی پورا بھروسہ تھا، لیکن وہ خود معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھنا چاہتے تھے کہ ایسا کیا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ لوگ جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ حالانکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ سلطان کی ایک آواز پر سب لبیک کہہ کر لشکر میں شامل ہو جاتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ اب شاید وقت بدل چکا تھا یا حالات بدل چکے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سلطان کی فکر لازمی تھی، چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بیس بدل کر بذات خود لوگوں کے گھروں میں جا کر حالات معلوم کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے بیس بدلا تھا اور گلیوں میں گشت کرنے نکل گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک گھر میں جا کر حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ چونکہ انہوں نے بیس بدلا ہوا تھا تو انہیں کوئی پہچان نہیں سکا۔ انہوں نے باتوں میں پوچھا تھا کہ کیا تم لوگوں نے سلطان کی آواز پر لبیک کہا ہے؟ وہ جہاد کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تم لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ کیا تم لوگ واقعی اس لشکر میں شامل ہونا چاہو گے؟ تو اس گھر کے سربراہ مرد نے سلطان کو جو جواب دیا تھا وہ سلطان کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے سلطان کو کہا تھا کہ میں اپنے نفس کے خلاف ایک جہاد پہلے سے لڑ رہا ہوں اور وہ جہاد کی سب سے افضل قسم ہے، چنانچہ مجھے جہاد باللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے میں بھرپور طریقے سے کامیاب ہو جاؤں گا تب میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے نکلوں گا۔ جب مجھے اپنے نفس پر ہی قابو نہیں رہے گا تو میں کس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہوں؟ سلطان کو اس کی سوچ معلوم ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس کے سامنے اس کی بات کی تائید کی تھی اور وہاں سے چل دیے تھے۔ اب ان کا نشانہ ایک ایسا گھر تھا جو علمی لحاظ سے بہترین مانا جاتا ہو۔ انہوں نے وہاں بھی یہی سوال کیا تھا کہ کیا تم لوگوں نے سلطان کی آواز پر لبیک کہا ہے کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک لشکر تیار کر کے بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا تم لوگ اس لشکر میں شامل ہوگے؟ اس پر اس مرد نے بھی پہلے مرد جیسا ملتا جلتا جواب دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں پر حرج کرتا ہوں، اپنے نفس پر قابو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ میری ایک کوشش بھی جہاد میں شامل ہوگی اور یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہی ہے، تو میں پہلے سے یہ جہاد لڑ رہا ہوں، اس لیے مجھے دوسرے جہاد لڑنے کے لیے پہلے جہاد میں کامیاب ہونا ضروری ہے۔ سلطان کو معلوم ہو گیا تھا کہ سپاہی نے بالکل صحیح کہا تھا، لیکن پھر بھی سلطان نے ان دو گھروں پر اکتفا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے باری باری تقریباً 10 گھر دیکھ لیے تھے اور 10 کے 10 گھروں کا یہی جواب تھا۔ اب سلطان کا ماتھا صحیح معنوں میں ٹھنکا تھا۔ انہوں نے بیس بدل کر لوگوں کی سوچ تو معلوم کر لی تھی، اب انہوں نے اپنا اگلا منصوبہ طے کیا تھا۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ لوگوں کی سوچ بدلنے میں کسی اور کا ہاتھ ہے۔ کل تک ان کی سوچ یہ تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب بھی سلطان ہمیں پکاریں گے تم حاضر ہو جائیں گے، لیکن آج ان کی سوچ بالکل بدل چکی تھی۔ تو اس کے پیچھے جو عناصر کار فرما تھے، اب سلطان کو اس کی کھوج تھی۔ چنانچہ سلطان بیس بدل کر اس نورانی محفل میں پہنچ گئے جو تقریباً ہر دن منعقد کی جاتی تھی، اور وہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود ہوتا تھا۔ سلطان کو بے پناہ حیرت ہوئی تھی کہ اس سے پہلے انہوں نے اس پر توجہ کیوں نہیں دی۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ جن جن گھروں کا انہوں نے دورہ کیا تھا، بیس بدل کر وہ سب کے سب وہاں موجود تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ اس نورانی عالم کے بہت بڑے مرید بن گئے تھے۔ ان کی ہر ایک عمل سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ وہ اس عالم کی باتوں کو انتہائی انہماک سے نہ صرف سنتے ہیں بلکہ عمل بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ نورانی محفل شروع کی گئی تھی اور سب سے پہلے اللہ کا ذکر شروع کیا گیا تھا۔ اس کے بعد عالم تشریف لائے تھے اور ممبر کے پاس بیٹھ چکے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے بیان شروع کیا تھا اور ان کے ہاتھ میں پہلے سے تسبیح موجود تھی جو ہر وقت دانہ گراتی رہتی تھی، یعنی وہ نہ صرف بیان کر رہے تھے بلکہ ذکر بھی کر رہے تھے۔ یہ بات سلطان کو تھوڑی عجیب سی لگی، لیکن سلطان بالکل چکنا ہو کر یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اب تک تو انہیں کوئی بھی بات عجیب نہیں لگی تھی، یعنی جیسے عام محفلوں میں ساری باتیں ہوتی ہیں کہ پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر بیان ہوتا ہے، اور اسے بیان میں تھوڑی معاشرتی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ یہی سب اس بیان میں بھی ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ سلطان کے لیے نیا نہیں تھا۔ تو پھر گڑبڑ کہاں تھی؟ آج تو اس نورانی عالم نے بھی بیوی اور گھر والوں کے حقوق پر خصوصی طور پر بیان فرمایا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور گھر والوں میں بھی اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں وہ لوگوں کو انتہائی پرسوچ انداز میں پہنچا رہا تھا۔ سلطان کو بھی اس کا بیان انتہائی متاثر کیے ہوئے تھا،
اور اس میں انہیں کوئی بھی غلطی نظر نہیں آئی تھی یہاں تک کہ محفل ختم ہو گئی تھی اور محفل برخاست ہونے کے بعد وہاں شیرینی تقسیم کی گئی تھی۔ اس کے بعد سب لوگ باری باری نورانی عالم کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ یہ بات سلطان کو کھٹک رہی تھی، لیکن انہوں نے بھی سب کی پیروی کر کے یہ عمل کیا تھا کہ کہیں مبادا کسی کو شک ہی نہ ہو جائے کہ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلطان ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دل میں توبہ کرتے ہوئے یہ عمل بھی کر ڈالا تھا، کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور تھا، ان کی نیت کچھ اور تھی۔ ان کی نیت صاف تھی، ان کی نیت تو ایک ایسے راز کا کھوج لگانا تھا جنہوں نے لوگوں کی سوچ بدلی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ بھی تمام لوگوں کی طرح آگے بڑھے، انہوں نے اس نورانی عالم کا ہاتھ چوما، نہ صرف ہاتھ چوما بلکہ انہوں نے اسے گلے سے بھی لگایا۔ اسی اثناء میں اس نورانی عالم کی جیب سے کچھ گر گیا۔ وہ سلطان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عجیب سی چیز اٹھا لی اور اسی طرح چھپا لی کہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ یہاں کوئی چیز گری ہے اور اسے کسی نے اٹھا لیا ہے۔ سلطان اسے لے کر محل میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے فوراً حکم دیا تھا کہ یہ عجیب سی چیز جو دکھنے میں ایک جڑی بوٹی کی مانند لگتی ہے، اسے شاہی حکیم کے پاس پیش کیا جائے۔ چنانچہ شاہی حکیم بذات خود محل میں تشریف لے آئے تھے اور سلطان نے اس جڑی بوٹی کو شاہی حکیم کو پیش کیا اور کہا تھا کہ جناب والا، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ دراصل یہ مجھے ایک جگہ سے ملی ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ شاہی حکیم نے سلطان کے ہاتھ سے جڑی بوٹی کو لے کر کافی دیر تک اس پر غور کیا، اسے سونگھا تھا، اسے اپنے ہاتھ میں لے کر محسوس کیا تھا۔ اس کی خوشبو کو کافی دیر تک سونگھنے کے بعد انہوں نے اس جڑی بوٹی کو سلطان کو واپس کر دیا اور جو کچھ کہا تھا وہ سلطان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سلطان کو کہا تھا کہ یہ جڑی بوٹی ایسی جڑی بوٹی ہے جو دنیا میں بہت نایاب ہے اور یہ بہت مہنگی جڑی بوٹی ہے۔ اس جڑی بوٹی کا روزانہ ایک ذرہ کھانے سے انسان کے چہرے کا پورا رنگ بدل جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ وہ روشن چاند کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ یہ جڑی بوٹی بہت کم اگتی ہے اور جہاں اگتی ہے وہاں ہی زیادہ تر سڑ جاتی ہے، یعنی اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جب یہ کسی کو حاصل ہو جائے اور اس کی صحیح طریقے سے حفاظت کرے اور اسے پانی میں ڈبو کر رکھے تو یہ جڑی بوٹی خراب نہیں ہوتی، اور پھر اسے ذرا ذرا استعمال کرنے سے انسان کے چہرے کی رنگت اتنی زیادہ صاف ہو جاتی ہے جیسے کہ دودھ کی سفیدی، یعنی اس کو کھانے سے انسان کا چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے اور یوں گمان ہوتا ہے جیسے کوئی نور کا ہالہ چہرے پر موجود ہے۔ لیکن در حقیقت یہ جڑی بوٹی کا کمال ہے اور اس کا روزمرہ کا استعمال ہے۔ لیکن جہاں اس جڑی بوٹی کا ایک ذرا اتنی زیادہ تبدیلی انسانی چہرے پر لاتا ہے، وہیں اس کی استعمال کر دینے سے انسانی چہرہ بھیانک ہو جاتا ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اگر ایک دن بھی کوئی انسان اسے کھانا بھول جائے تو اس انسان کو بھیانک انسان جیسا بنا دیتا ہے۔ حکیم کی زبانی یہ ساری کہانی سننے کے بعد سلطان کو بے صبری سے انتظار تھا کہ وہ کل اس عالم سے ملنے ضرور جائیں گے اور دوبارہ اس کا درس سنیں گے، کیونکہ جب سلطان پہلے دن ان کا درس سننے گئے تھے تو ان کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند، اور پھر اس طرح ان کی جیب سے یہ سب گرنا اور حکیم کا یہ ساری کہانی سننا، یہ سب اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا نا۔ اب آہستہ آہستہ راز کھل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا تھا کہ دوبارہ منادی کرا دی تھی کہ سلطان لشکر کے لیے گھر کے ہر مرد کو جہاد کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، چنانچہ سب اپنا اندراج محل میں جا کر کروائیں۔ چنانچہ اگلے دن سلطان دوبارہ اس نورانی عالم کی محفل میں گئے تھے، لیکن اس بار وہاں ایک عجیب ہی صورتحال پیش آ گئی تھی۔ وہاں ان کے مریدوں نے جو پہلے سے وہاں ان کے مرکز میں موجود تھے، آنے والے تمام لوگوں کو بتایا تھا کہ عالم کے چہرے پر ایک پھوڑا نکل آیا ہے۔ چنانچہ آج نہ کوئی ان کا ہاتھ چومے گا اور نہ ہی کوئی ان سے گلے مل سکے گا، بلکہ سب دور سے درس سن کر دوبارہ لوٹ جائیں گے، کیونکہ سلطان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں۔ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے اور مصروفیت سے خاص مریدوں کے لیے وقت نکال کر اس محفل کا انعقاد دوبارہ کیا تھا، لیکن تمام لوگوں کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ کوئی بھی ان کے قریب نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ بیمار ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کی بیماری کسی اور کو لگ جائے۔ سلطان کو بھی کچھ معاملہ سمجھ آ رہا تھا۔ نورانی عالم تشریف لے آئے تھے، انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا، یہاں تک کہ صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی، لیکن انہوں نے اپنی آواز کو بلند رکھا تھا تاکہ ان کا درس بغور سنا جا سکے۔ سلطان نے دیکھا تھا کہ یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں حکیم نے یہ بتایا تھا کہ اس جڑی بوٹی کا ایک ذرہ بھی اگر کھانے سے رہ جائے گا تو اس انسان کی شکل بھیانک شکل لگے گی۔ چنانچہ سلطان کے ذہن میں یہ بات موجود تھی۔ درس کا انعقاد کیا گیا تھا اور آج درس کا موضوع سلطان کا من پسند موجود تھا، یعنی کہ جہاد۔ سلطان نے کل منادی بھی اسی لیے کروائی تھی کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس نورانی عالم کے درس کا موضوع کیا ہو سکتا ہے۔
اور ان کی توقع کے عین مطابق اس کے درس کا موضوع بھی جہاد ہی تھا۔ آج سلطان کو اس کے بیان سے ہی پتہ چل جانا تھا کہ آیا وہ عالم کہیں نقلی عالم تو نہیں یا کوئی یہودی عالم تو نہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی غرض سے ان کی سلطنت میں بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ درس شروع کیا گیا تھا اور عالم شروع میں بالکل صحیح باتیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بیان کرتے کرتے جہاد بالنفس پر آ گیا۔ اس نے کہا کہ سب سے افضل جہاد بالنفس ہے، اور اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اور سلطان کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص کون ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، لیکن وہ اسے ایک اور موقع دینا چاہتے تھے۔ اس شخص نے اپنا بیان مزید جاری رکھا تھا اور کہا تھا کہ جو شخص جہاد بالنفس میں کامیاب ہو جائے گا وہ ہر میدان میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو شخص اس میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس پر دوسرے تمام جہاد بھی فرض نہیں۔ لوگوں نے اس کی بات کو بغور سنا تھا، اور پھر ایک نے کہا تھا کہ ہمیں تو سلطان جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن ہم تو اپنے جہاد میں مصروف ہیں، ہم جہاد فی سبیل اللہ کیا کریں گے؟ نورانی عالم نے ہنس کر اس کی بات کی تائید کی تھی۔ اسی دوران سلطان نے کھڑے ہو کر نورانی عالم سے پوچھا کہ غزہ کے مسلمان ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، ہم ان کے سب سے قریبی مسلم ملک میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ عالم صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہم پر جہاد فی سبیل اللہ فرض نہیں ہو چکا؟ ان کے بچے مر رہے ہیں، ان کے بوڑھے مار دیے گئے، ان کی عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہی، تو ایسے میں ان کی مدد کے لیے جانا کیا ہم پر فرض نہیں ہو چکا؟ جبکہ ہم سے جہاد بھی نفس بھی چل رہا ہے۔ اب آپ ہی ہمیں بتائیے کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس عالم نے سلطان کو بغور دیکھا اور تھوڑا سا سٹ پٹایا۔ اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی، کوئی اس طرح سے براہ راست اسے سوال پوچھ سکتا ہے، اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے متعلق۔ چنانچہ اس نورانی عالم نے آہیں بائیں شائع کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب سلطان نے دوبارہ اپنے سوال پر زور ڈالا تھا تو اس عالم نے کہا تھا کہ یہ سب تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاد کرے اور اپنی فوج کے ساتھ ان پر چڑھائی کرے، لیکن ہم مسلمانوں کے لیے تو یہی ہے کہ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اس پر سلطان نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور فوراً سے جا کر اس یہودی نورانی عالم کی گردن پر جا کر رکھ دی۔ وہ گھبرا گیا۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ بتا اب تو کہاں سے بھیجا گیا ہے، کس لیے بھیجا گیا ہے؟ تو ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ نورانی عالم نہیں مانا تھا، اس نے چیخ و پکار کرنا شروع کر دی، لیکن سلطان کو سب پہچان چکے تھے، اس لیے کوئی بھی آگے نہیں آیا۔ سلطان نے اس کی انگلی کاٹ دی تو وہ چیخنا شروع ہو گیا اور درد کی وجہ سے سچ بول دیا کہ میں تو ایک یہودی ہوں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے ہی آیا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ مسلمان اپنی طاقت کے بل بوتے پر جہاد کریں گے ہمارے خلاف، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ چنانچہ ہم نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ ہم مسلسل درس کے ذریعے اور ایک عالم کے روپ میں درس کے ذریعے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں گے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی کوئی بھی ضرورت نہیں جب تک انسان اپنے نفس کے خلاف جہاد نہ کرے۔ چنانچہ اس طرح بہت سے لوگ اس جہاد سے پیچھے ہٹ گئے اور سلطان کے کہنے سے بھی اپنا اندراج نہیں کروایا۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن تم واقعی میں ایک عظیم سلطان ہو۔ تم نے ہماری کھوج لگا لی اور جان لیا کہ ہم عالم نہیں بلکہ ایک یہودی سازش ہے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے آئے ہیں اور جہاد سے ان کا دھیان بٹانے کے لیے آئے ہیں۔ سلطان نے اس کا جواب سن لیا تھا اور تمام لوگوں کی طرف دیکھا تھا۔ تمام لوگوں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ سلطان نے اسی وقت اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ اب وہ اپنی انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اس کے انجام تک پہنچنے کے ساتھ ہی تمام مردوں کی قطار محل کے باہر لگ گئی اور وہ اب سب لوگ اپنے اندراج کرانے کے لیے وہاں موجود تھے کہ مسلمان بھائی بہن انہیں غزہ سے پکار رہے ہیں اور وہ ان کی آواز پر لبیک کہنا چاہتے ہیں۔